کچھ نہیں دل میں سوائے جستجوے اہل بیت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. کچھ نہیں دل میں سوائے جستجوے اہل بیت، میری معراج تمنا آرزوے اہل بیت. بے شک، سبحان اللہ. اور بچھ گئی قدموں میں جنت کر کے پھر میرا طواف. بچھ گئی قدموں میں جنت کر کے پھر میرا طواف، بس ذرا چھیڑی تھی میں نے گفتگوئے اہل بیت. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بس ذرا چھیڑی تھی میں نے گفتگوئے اہل بیت. اور جتنا جی چاہے مزین کر لے رضوان بہشت، جتنا جی چاہے مزین کر لے رضوان بہشت، تیری جنت سے ابھی دلکش ہے کوئے اہل بیت. بے شک، سبحان اللہ. تیری جنت سے ابھی دلکش ہے کوئے اہل بیت. آپ نے تقریر بہت اچھی سنی، یقیناً مدلل خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے. میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. وہ ساری چیزیں جو آپ سن چکے ہیں، آپ کی معلومات کو، آپ کی سنی ہوئی چیز کو صرف مجھے ترتیب دے کے اور آپ ہی سے نتیجہ لے لینا ہے، باقی کوئی نئی چیزیں نہیں. یقیناً وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں جو میں کہوں گا، لیکن ترتیب ہم دیں گے، نتیجہ آپ دیں گے، بس کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور یہ معلوم ہے کہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں. تقریر تو جوان لوگ کرتے ہیں، میں بوڑھا آدمی میں بات چیت کر سکتا ہوں، گفتگو میں کر سکتا ہوں، اور وہی کرنے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ تقریباً میرے خیال سے زیادہ تر لوگ اسے جانتے ہوں گے. جو ذرا بھی علم والے ہیں ان کو یہ آیت معلوم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت کہاں ہے قرآن پاک میں، پہلے پارے میں ہے، کس تعلق سے ہے، کس کے لیے کہا گیا ہے، یہ بھی ساری چیزیں جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم کو بنایا نہیں گیا تھا، یہ آپ نے سنا ہے، یہ واقعہ آپ نے خوب سنا ہے. ابھی آدم کو بنایا نہیں گیا، پہلے ہی اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا، یا اللہ، کیا زمین میں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں جا کے خون ریزی کرے، جو وہاں فساد برپا کرے؟ کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا؟ اور خیریت یہ ہے کہ ہم لوگ نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ہم لوگ تو تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم لوگ تو بڑے پرہیزگار ہیں. کہنے مطلب ہے کہ فرشتوں کا اشارہ تھا اپنی طرف کہ اے اللہ، اگر خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم لوگ تو بڑے متقی ہیں، ہم لوگ تیری تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو جا کے زمین میں فساد اور خون ریزی برپا کرے؟ اللہ نے فرمایا، نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. بے شک. فرشتوں نے ایک جٹ ہو کے اکثریت نے اجماع کر کے یہ بات کہہ دی تھی. فرشتوں نے اجماع کر لیا تھا اس بات پہ کہ خلیفہ مجھ میں سے کسی کو بنا دیا جائے. اس اجماع کو پہلی بار اللہ نے ٹھکرا دیا. بے شک، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. انسانی آبادی شروع کرنے سے پہلے ہی فرشتوں کی اجماع کو اللہ نے ٹھکرا دیا. ارے جب معصوم فرشتوں کا اجماع قابل قبول نہیں ہے تو غیر معصوم انسانوں کا اجماع کتنا معتبر ہوگا؟ بے شک، بے شک، کیا بات. تو اللہ نے اجماع کو مسترد کر دیا اور کہا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو.
فرشتوں سے کہا کہ دیکھو جب میں بنا لوں، آدم جب بن جائیں اور جب میں اپنی روح اس میں پھونکوں، جب میں اپنی روح پھونکوں، یہی ہے اپنی روح، دوسرے کی روح نہیں کہا تھا اللہ نے. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، بس تم لوگ سجدے میں گر جانا. جیسے میں اپنی روح پھونک دوں تم لوگ سجدے میں گر جانا. سب نے سجدہ کر لیا، ایک نے نہیں کیا. جب ایک نے نہیں کیا، یہاں ہمارے اکابرین نے لکھا ہے، لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تعبدی نہیں تھا، سجدہ تعظیمی. یعنی آدم کی تعظیم کروائی گئی فرشتوں سے کہ تم لوگ ان کی تعظیم کرو، ان کا احترام کرو. دنیا کا پہلا انسان، دنیا کا پہلا ہادی، اس زمین پہ آنے والا پہلا انسان، پہلا ہادی، پہلے ہادی کی تعظیم اللہ نے کروائی فرشتوں سے. جس نے تعظیم نہیں کی اس سے اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے، باہر نکل، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہو گیا. اور الیک لعنتی الی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک میری لعنت. بارگاہ سے نکال دیا اور کہا تجھ پر قیامت تک میری لعنت. کب تک؟ قیامت تک. بھائی آدم تو بہت پہلے جا کے آئے اور چلے گئے. ارے آدم تھے تب تک کیا اللہ کی لعنت ہوتی؟ آدم تو گئے لیکن نہیں، اللہ نے کہا قیامت تک، آدم رہیں یا نہ رہیں تجھ پر لعنت قیامت تک ہونی چاہیے. تو میں کہتا ہوں جو ہادی کی تعظیم نہ کرے تو ہادی رہے یا نہ رہے اس پہ لعنت قیامت تک کرنی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے امام ہیں یہ ہادی ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، وارث انبیاء ہیں. وہ چاہے علی ہوں چاہے امام حسین ہوں، یہ ہادی ہیں. ہادی رہے یا نہ رہے، جو ہادی کا مخالف ہوگا اس پہ قیامت تک لعنت کی جائے گی.